شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، اسٹیج پر رانی کفروز بزرگوں گانی دین اور حاضرین جلسہ آج کے اس محفل میں اور آج کے اس اجلاس میں میرا موضوع سکون دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. اور قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت اور بلاغت سمندر ہے، جس کی متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں مہین انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن کی دولت ملامل فرمائے، آمین. نوجوان دوستو، قرآن پاک ربی ذوالجلال کی طرف سے عطا کر دو وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں اپنے پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر بڑے سے بڑے فصاحہ بلاغت با شعرا حیران ہو گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو جائے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی دولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا. محترم حضرت، آج کے اس نازک دور میں حافظ قرآن کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کا رٹنا کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس، صدا افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہی بتہا جناب محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأوا ورتلوا كما كنت ترتل في الدنيا فإن منازلك عند آخر آیات تقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے دروازوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. بس تیرا مقام اور آخری ٹھکانہ وہی جہاں تیرا آخری آیت پر پہنچے. دوستو، یاد رکھو، یہ قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. زمین و آسمان، چاند اور سورج ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور کیوں نہ کہ حجب کے اتارنے والا آمین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی آمین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی آمین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی آمین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر. اللہ کا پاکیزہ کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام اللہ کا فضل اللہ علی خلقی. اللہ کا کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خدا حق تعالی شانہ تمام مخلوق پر. اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن والا تاج پہنا دیا جائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی انعام ہے. غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو جب گرا قدر انعام نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مرتبہ اور عالم کیا ہوگا. حضرت، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی. حافظ قرآن اپنے پروردگار کے پاس سفارش کرے گا، پروردگار اس کا حافظ قرآن کی سفارش قبول کرے گا، اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. قرآن آیا تو زمین و آسمان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو توحید ملی، اسلام ملا، قرآن آیا تو شرافت عزت ملی، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا. مگر افسوس، صدا افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو تاریک کر
پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت اور رفعت کا تاج تھا وہ ذلت کی غار میں جا گری. ناکامی اس کا مقدر بن گئی. اور مسلم قوم جس کے ایک آواز میں افریقہ کے جنگل میں رہنے والے درندوں پرندوں نے میدان خالی کر دیا تھا, آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں. مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ, غفلت کا پردہ چوک کرو, قرآن سے وابستہ ہو جاؤ, ورنہ یاد رکھو تاریخ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گی. حضرات قیامت کا حضرات جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتب خانہ میں قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب نہ تھی. ان کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی. وہ قرآن ہی تھا جس کے برکت سے بدر کے میدان میں 313 مکہ کی قسمت پلٹ دی. آج ہم میں کروڑوں ہے مگر افسوس دوسری قوم پر سوار ہے. جان ہماری محفوظ نہیں, مال ہماری محفوظ نہیں. حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو قرآن ہی تھا. محترم حضرت, اگر ہم ماضی کا طرح مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو اس تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا, قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا, ایسے سینے سے لگانا ہوگا. خدا نے خستہ آج ہم اپنے بچوں کو 2 پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر آخر نعمت کے بجائے اگر دین پر رہی تو یاد رکھو خدا کے وہاں جواب دینا ہوگا. اسی پر میں اپنا تقریر کو ختم کرتی ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ.